اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بيانك بيانك يا حيدر يا حيدر، واليناك واليناك يا حيدر يا حيدر، بيانك بيانك يا حيدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، مدحت اعلی ابا کا ہفتہ وار پروگرام آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے برمنگھم اسٹوڈیوز میں آپ تمام سننے والے دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال کی رحمت اور برکت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں پر اور عالم اسلام پر عید سعید الفطر کی صورت میں نازل ہوئی، اور ہم نے الحمدللہ عید کے تینوں دن امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہدایت کے ساتھ گزارے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو شروع سے اور آخر تک رحمتیں، برکتیں، خزینے، فضیلتیں اور عبادات کا مہینہ تھا، مناجات کا مہینہ تھا۔ امید ہے کہ آپ نے بھرپور انداز میں رمضان المبارک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور جی بھر کر آپ نے خداوند ذوالجلال سے بصدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت ہی مناجات اور دعائیں بھی کی ہوں گی، شب بیداریاں اور عبادات بھی کی ہوں گی، اور الحمدللہ ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا ہوا ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ الحمدللہ جیسا کہ اس سال خداوند ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رمضان المبارک کی عبادات اور مناجات میں سے مستفید ہونے کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا، دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگیاں دے، ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ اگلے سال دوبارہ رمضان المبارک کا چاند بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں اور بابرکت دن ہم ایسے ہی گزاریں جیسے عبادت کا اور مناجات کا اور رمضان کے استقبال کا حق ہے۔ تب تک کے لیے مطلب یعنی کہ رمضان المبارک کے اختتام یعنی کہ اس کے الوداع ہونے سے اور آج کے دن سے لے کر الحمدللہ اگلے رمضان تک دعا کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال ہمارے روح کو، ہماری عبادات کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا مسلمان، ایسا مومن بنا دے کہ رمضان کا اثر جو ہے انشاءاللہ اگلے 11 مہینے تک ہماری روحانیت اور ہماری زندگیوں میں باقی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدحت اعلی ابا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے مدحت اعلی ابا کا دورانیہ بھی بڑھا دیا تھا اور اس کا ٹائم بھی چینج کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ اب ہم اپنے واپس نارمل ٹائم پر آ چکے ہیں۔ تو تمام وہ دیکھنے والے، سننے والے، تمام وہ بھائی بہنیں جو ہمارے اس پروگرام میں جی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور لیتے ہیں، آپ سے درخواست کریں گے کہ اب یہ پروگرام اپنے نارمل ٹائم یعنی کہ 10 بجے سے 11 بجے تک 1 گھنٹے کے دورانیہ ہر سنڈے یعنی کہ اتوار کے دن یا اتوار کے رات ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ جی بھر کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس پروگرام میں جس میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدحت کرتے ہیں، آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس عبادت میں شریک ہو جائیے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کی خداوند ذوالجلال کی جانب سے جو ہے وہ حکم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مودت کی جائے، ان کی مودت میں، ان کی محبت میں، ان کی جو ہے وہ روحانیت اور ان کی معرفت میں جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارا جائے، اور جو حلالی ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ہر لمحہ، ہر سانس جو ہے وہ ان کی ثنا میں گزارتے ہیں۔ تو آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو مولا نے توفیق دی اور اگر آپ اس کاوش میں جو ہے وہ کوشاں ہیں کہ آپ بھی ہماری اس محفل میں اور ہماری اس بابرکت نشست میں جو ہے وہ شریک ہوں، تو ٹیلی فون نمبرز اس وقت سکرینز پہ آ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ تمام دیکھنے والے، سننے والے جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا کلام آپ کی زبان سنا جائے، اگر آپ تحت اللفظ بھی پڑھنا چاہیں، اپنا کلام پڑھنا چاہیں، تو یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں جی بھر کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ شامل ہوئیے، کیونکہ
یہ پروگرام وہ پروگرام ہے جو خالصتاً ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے کہ ہم آپ کو موقع فراہم کریں کہ آپ ہمیں اپنے کلام اپنے ہی لہن میں سنائیے، اپنے ہی انداز سے سنائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نوحہ خوانی کرنا چاہیں، آپ کو ہم جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے، آپ آ کے نوحہ بھیڑیے. اگر آپ منقبت خوانی کرنا چاہیں، کوئی قصیدہ کوئی کرنا چاہیں، اگر کوئی قول معصوم ہمیں جو ہے وہ سنانا چاہیں، تو یہ ٹیلی فون نمبرز اس وقت اسکرینز پہ آ رہے ہیں. تمام سننے والے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ جی بھر کر اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ شرکت کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ یہ بھی بتائیے کہ عید الفطر جو ہے وہ آپ نے کیسے منائی. آج تیسرا دن، یعنی کہ عید تقریباً ختم ہو گئی، اور شوال جو ہے وہ شوال کی 4 تاریخ کا جو چاند ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے سروں پر ہے. اور تمام سننے والے دیکھنے والوں سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ مل کر آپ نے عید منائی، اور بہت ہی بچوں کی ضروریات سے بڑھ کر آپ نے ان کے لیے، امید ہے کہ جیسے کپڑے اور تحائف اور عیدیاں وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھا ہوگا اپنے ان مومن بہنوں اور بھائیوں کو جو بے سر و سامان اس وقت پاکستان میں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی شیعان حیدر قرار اس وقت مصیبت زدہ ہیں. امید ہے کہ آپ نے ان کو بھی یاد رکھا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری عید جو ہے وہ دراصل اگر آپ روح عید کی طرف جائیں تو یہ خداوند ذوالجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا رمضان المبارک میں عبادات کے بعد ہم ایک سیلیبریشن کے طور پر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو روح عبادت کے طور پہ دیکھیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عید جو ہے وہ کیا عید ہوگی کہ ہمارے آقا و مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان کو ہوئی. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہے وہ تو سوگ کناں تھے عید الفطر پر. تو امید ہے کہ آپ سب نے اپنے وقت امام کو جو ہے وہ تعزیت بھی پیش کی ہوگی عید پہ، اور یہ ذہن میں رکھا ہوگا کہ شیعان حیدر قرار کی جو عید ہے وہ باقی مسلمین سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ایک سوز بھی ہوتا ہے، ہمارے دل میں ایک محبت بھی ہوتی ہے، رمضان کے دور ہو جانے کی دوری کا بھی احساس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مذہب حقہ اور ملت جعفریہ کے اوپر جو اس وقت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا درد بھی ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اگلے رمضان تک اپنے مومنین مومنات کا اسی طرح خیال رکھیں گے، اور ہدایت ٹیلی ویژن کو بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنے مالی تعاون میں ضرور یاد رکھیے گا. پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا جب تک آپ کی کالز آ رہی ہیں انشاءاللہ ایک کلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور ایک صلوات پڑھ دیجئے جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہم و گمان و فکر سے بالا ہے فاطمہ، وہم و گمان و فکر سے بالا ہے فاطمہ، وہم و گمان و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی ہی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، رہتی ہی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. اعزاز سب ملے ہیں شہ مشرقین کو، امت نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ.
پنہا ہے صورتوں میں تیری سیرت حیات، بچوں کا ذکر گھر کی سنانو کروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، عرش اولا پہ ابیہا بنی ہوئی، زیر کسا خدا سے تعارف تو سن کبھی، خود اپنے باپ کا بھی حوالہ ہے فاطمہ، خود اپنے باپ کا بھی حوالہ ہے فاطمہ، وہم و گھمانو فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، بدعت آل ابا میں کالز کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تمام سننے والے دیکھنے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس نشست میں دل کھول کر اور بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ عبادت میں شمولیت اختیار کیجیے، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں ہماری زندگی کی، وہ گھڑیاں ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس لمحہ ہماری اس ظاہری زندگی سے جو ہے وہ دوری ہو جائے اور حیات جاوداں میں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم جتنی بھی عبادت کریں، جتنا بھی ذکر کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، وہ کم ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں وہ گھڑیاں ہیں کہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اب اس وقت مومنین دیکھ رہے ہوں گے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلیے باقی مومنین جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور آپ سننے کی عبادت بھی کر رہے ہیں، جو بہت ہی عظیم اور بہترین عبادت ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری اس نشست میں، ہماری اس عبادت میں، ہماری اس صف اعضاء میں، یا ہماری صف منقبت میں، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس مدحت میں آپ شامل ہوئیے حاضر حال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں جو شیعہ حیدر قرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سناریو دیکھیے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہمارا اس وقت جو بہت ہی بگیسٹ ٹیسٹ ہے، یعنی کہ ہمارا جو اس وقت سب سے مشکل امتحان جو ہے بطور من حیث القوم، یعنی کہ ملت جعفریہ کے اوپر ایک سب سے بڑا اس وقت جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کا وہ فرمان، مولا متقیان علیہ السلام کا فرمان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معصومین کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا دوسرا مومن جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اور مومن ایک مومن کو جہاں پر بھی تکلیف ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک دوسرے حصے میں جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہو۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے مومنین کا خیال ضرور رکھیے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ یوم قدس بھی آپ نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر آپ نے یوم قدس پہ جو ہے وہ حاضری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ زینب سلام اللہ علیہا ثانی زہرا ہیں، آپ کے روضے پر بھی جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور احتجاج چاہے زبان سے ہو، کسی بھی لیول پہ احتجاج ہو، آپ احتجاج ضرور کیجئے، بے شک ہمارے پروگرام پہ آ کر لعنت کر دیجئے ان پر جو یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا احتجاج معصومین کے حضور انشاءاللہ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، پروگرام کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ ہاں، علی محسن صاحب السلام علیکم۔ جی علیکم السلام بہن، کون اور کہاں سے؟ میں کینیڈا سے منور جہاں سید بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کو پروگرام میں خیر مقدم اور عید سعید کی بہت بہت مبارک۔
آپ کو بھی بہت عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں. بہت شکریہ. اور اتنا خوبصورت پیغام آپ دے رہے ہیں. بہت اور شکریہ. اللہ میاں آپ کی آواز پوری میڈیا سنے اور بہت ہی اس پہ عمل کریں. اور اتنے خوبصورت پروگرام ہدایت ٹی وی نے دیے ہیں کہ بڑی روحانی روزے رکھے گئے, بڑی روحانی عبادتیں ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. میری دعا ہے ہدایت ٹی وی ہمیشہ تا قیامت اسی طرح پھولے پھلے. اور اس کے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ امام زمانہ کا چینل ہے, اس پہ بھی ہم جی جان سے قربان ہیں اور ہماری ہر طرح سے ہم اس کی مدد کرنے کے خواہاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ممبر بھی ہوں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, پنجتن پاک کے سائے میں رکھیے. آپ بہت خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. یہ میں نے خود یہ 14 معصومین پہ لکھی ہے میں نے, بسم اللہ منقبت, یہ میں سناتی ہوں. بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چمکتے رہیں گے یہ 14 ستارے, سبحان اللہ. توحید و حق کے ہیں روشن ستارے. کیا بات ہے. ذکر و ثنا سے ہے قرآن مزین, قرآن کی تفسیر ہیں سب سپارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی الہی کی وجہ بقا ہے, مراتب میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت ملی ان سے دین خدا کی, نبوت ولایت کے ہیں چاند تارے. واہ 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 واہ. ہے نور نبوت کی کرن کے اجالے, یہ جہاں ان کی خاطر سجائے سنوارے. سبحان اللہ. وابستہ ہوئے ان کے دامن سے جو ہم, وابستہ ہوئے ان کے دامن سے جو ہم, مودت سے دل ہیں آباد ہمارے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. نبی اور ولی ہے امامت حق کے, نبوت کے تاج نبوت کے نگینے ہیں سارے. بے شک. واہ واہ. یہ سلطان دی شاہ کون و مکان ہے نور محمد کے شاہکار سارے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. کیا کہنے. جہاں دیکھتی ہوں تم ہی جلوہ گر ہو, آیا ذرے ذرے میں جلوے تمہارے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ ہیں دونوں, نور ایمان سے دل ہے منور ہمارے. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بہن. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے پردے سلامت رکھے, آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. یہ تھی ہماری بہن منور جہاں سید. آپ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا, آپ نے اپنا کلام اپنی ہی زبان سنایا, اور مولا آپ کے کلام میں, آپ کے قلم میں, آپ کی زبان میں اور بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. آپ نے بہترین کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور پیش کیا. تمام سننے والے دیکھنے والوں سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں, غالباً ہمارا پہلا پروگرام ہے رمضان المبارک کی نشریات کے بعد, تو امید ہے کہ آپ اس وقت تھکے ہوں گے اور رمضان کے روزوں سے بھی جو ہے وہ تقریباً آپ کی جو ہے وہ کافی کمزوری بھی محسوس کر رہے ہوں گے. ہمارے تو UK میں کافی لمبے روزے تھے, تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے, یہ پروگرام ہے, یہ سب آپ کا ہی ہے. اس میں آپ کی ہی سپورٹ ہمیں درکار ہے, مالی سپورٹ کے ساتھ ساتھ روحانی سپورٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جب اس طرح کی نشست ہوتی ہے جو ہم بالخصوص آپ کے لیے سجا کر آتے ہیں, تو اس میں آپ کا ہی کام ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہمارے اس پروگرام میں نہ صرف حصہ لیں بلکہ آ کر اپنا احتجاج بھی جو ہے وہ رقم کروائیں. آج کی اس نشست میں ہم تمام سننے والے دیکھنے والوں سے جو پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں پڑھنا جانتے, آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ آئیے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر ہونے والے ظلم و بربریت کا جو نظارہ ہم نے 2 مرتبہ دیکھا, اور پچھلے ہفتے میں تو انتہا ہو گئی کہ رمضان میں لوگ عبادات کر رہے تھے اور یہ یزیدیت کے کٹ پتلے جو ہیں وہ یزیدی سوچ کو ہم پر حاوی کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. اور محسنائے اسلام اور ہماری جو اذانیں ہیں, عبادات ہیں, نمازیں ہیں, جو جس ایک شخصیت کی دی ہوئی بھیک ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بچایا ہوا اسلام آج ہم تک جو پہنچا, جو اسلام کے دشمن تھے اس وقت وہ آج بھی اسلام کے دشمن ہیں, اور آج ان کو بی بی سے اتنا خوف ہے کہ بی بی ہماری کے مزار سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے, اور وہ اپنی ظلم و بربریت جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند ذوالجلال نے جیسے ابابیلوں کے لشکر سے مدد کی تھی اور بدلہ لیا تھا,
ابرہا سے اور اس کے ہاتھیوں والے لشکر سے جس نے یہ ناپاک سوچ رکھ کر خانہ خدا کے اوپر حملہ کیا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہی خدا ان ابابیلوں کا بھی خدا تھا اور وہی خدا جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ تو جو بھی یہ خدا کے نمائندوں کے روزوں پر جو ہے وہ ظلم و بربریت کرنے کی ناکام کوشش کرے گا، اس کے ساتھ وہی حال ہوگا جو ابرہا کے لشکر کا حال ہوا تھا۔ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ کم از کم اپنے وقت کے امام کو جو ہے وہ اپنا احتجاج ضرور رقم کروائیے، کیونکہ آپ کی آواز اس وقت پوری انٹرنیشنل میڈیا پر جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں میڈیا میں جو کافی بلیک آؤٹ کا سامنا ہے اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، نہ ہی آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کا پریشر اور کس سمت سے آتا ہے۔ کبھی تیل کا پریشر ہوتا ہے اور کبھی آئل سے، دوسری بینکنگ کی انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے، اور کہیں تو ویپنری اور کئی انڈسٹریاں چل رہی ہیں اسی مشن کے اوپر، اور کتنے لوگوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں اور ان کے منہ میں پیسوں کی اور دولت کی جو ہے وہ خوراک کے ساتھ ان کی زبانیں بند کر دی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبانیں اور ان کے ماننے والوں کی زبانیں جو ہیں وہ صرف خداوند ذوالجلال کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن بھائی جان الحمدللہ، بہت بہت عید مبارک آپ کو۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، اجازت سین کربلائی ماشاء اللہ آپ کو جی بہت بہت عید مبارک ہو، آپ کے خانوادے کو بھی۔ کیا بات ہے، کیا روحانی پروگرام، کیا روحانی گفتگو آپ نے بہت کی، شکریہ۔ اور الحمدللہ یہ حقیقت ہے جو آپ نے زمانے کو بتائی کہ محمد وآل محمد کا وہ ذکر ہے کہ جو ہماری روحوں کی غذا ہے، اور اللہ کو یہ ذکر پسند ہے۔ بے شک یہ تو وہی ذکر ہے جو اہل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ٹی وی کو سلامت رکھے تا قیامت تک، اور آپ کی ٹیم کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین، اور صدقہ محمد وآل محمد اسی طرح یہ پروگرام چلتے رہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اجاز بھائی آج ماشاءاللہ آپ نے ہماری یہ حوصلہ افزائی کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے بعد مومنین جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا لیزی ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ مدحت آل ابا کے جو کالرز ہیں وہ تو ریگولر کالر ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیں گے۔ آج ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنے مخصوص ذاکری کے انداز میں جو ہے وہ ہمیں عبادت میں مشغول کر دیجئے ایک مرتبہ۔ راہمین آپ کی خدمت میں ایک دو ربائی اور ایک قصیدہ بسم اللہ، مولا کی شان میں، اور اگر آپ چاہیں تو آخر میں ایک بند بھی پڑھ دیجئے مصائب کا۔ انشاءاللہ ایک بند بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ محمد وآل محمد کے مصائب کا ایک بند بھی سنائیں گے آپ کو بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کر رہے ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، واہ واہ۔ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ عرض کرے مت تول سے عقل کی میزان میں ملا، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بھائی کی ملا، علی علی کر، علی علی کر، علی دی قسم، علی علی نال بخت لگ دے، واہ واہ۔ علی علی کر، علی دی قسم، علی علی نال بخت لگ دے، عقل تینڈی وچ فطور ڈیرن، علی کو سمجھن تا وقت لگ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علی ولی دے موالیاں دے ہمیشہ روشن سینے ہوندے، حرامیاں دے کوئی سنگ نہیں ہوندے، او عادتاں تو معلوم ہوندے۔ حق دی سناواں گل، حق دی سناواں گل، تو سیدہ امیراں دا دیوار عمل، اینا پنجاباراں دا جواب نہیں۔ حق دی سناواں گل، حق دی سناواں گل،
تو سیدہ امیرا دا دیوار عمل اینا پنج باراں دا جواب نہیں حق دی سناواں گل بگڑی بناؤندے نے تے ستے ہوئے بخت جگاؤندے نے بگڑی بناؤندے نے تے ستے ہوئے بخت جگاؤندے نے اینا پنج باراں دا جواب نہیں حق دی سناواں گل تیں کو نہیں پہچان انہاں دی جگ تو بکھری شان انہاں دی پیغمبر خدا عید دی سواری بڑے حسنین شریفین دی تے ایک شخص نے آکیا کتنی سونی سواری پیغمبر خدا نے جواب دیتا تیں کو نہیں پہچان انہاں دی جگ تو وکری شان انہاں دی سرکاراں دیاں مخلوق جتنی ہے سب دا میں آقا مخلوق جتنی ہے سب دا میں آقا جنہ شہزادیاں دا بنیا من آقا جنہ شہزادیاں دا بنیا من آقا بنیا من آقا دوویں سردارن تے جڑے میری مور تے سوارن انہاں سواراں دا جواب نہیں حق دی سناواں گل غازی دی زمانے اتے شان جیوے آلائے اکبر داویوں میں رتبہ نرالا ہے رتبہ نرالا ہے غازی علی دے وانگو تے سونا اکبر علی دے وانگو غازی علی دے وانگو تے سونا اکبر ہے نبی دے وانگو دونوں شاہکاراں دا جواب نہیں حق دی سناواں گل حق دی سناواں گل تو سیدہ امیراں دا دیوار عمل ان سرداراں دا جواب نہیں حق دی سناواں گل دو صابر گزرے او جگ دنیا تے ایک عابد ایک شبیر ایک بین دے سامنے قتل کیا وہ دجا بین دے نال اسیر ایک صابر دی پیشانی چاں تیر چکے ہمشیرے تے دجا پوچھ دے پیو دے قاتل تو کت دفن کراں ہمشیر اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے بھائی ذاکر اہل بیت اعجاز حسین کربلائی. آپ نے ہمیں گلاسگو سے فون کیا اور اپنے مخصوص پنجابی انداز میں آپ نے بہترین جو ہے وہ ذاکری کی جو ہے وہ ذاکری اپنے مخصوص انداز سے ذاکری کی حاضری لگوائی جو الحمدللہ اہل بیت اطہار کے حضور قبول ہوگی. اور تمام سننے والے دیکھنے والے سامعین سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہماری اس محفل میں ہماری نشست میں جی بھر کر جو ہے وہ شمولیت اختیار کیجئے. ہمارے ساتھ کالرز جو ہیں وہ الحمدللہ کیو میں انتظار کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارے اسپانسرز کے تعاون سے آپ کی خدمت میں لایا جاتا ہے. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے تمام کالرز کے ساتھ دوبارہ گفتگو کریں گے. تمام کالرز سے معذرت جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا حيدر يا حيدر واليناك واليناك يا حيدر يا حيدر باياناك باياناك يا حيدر باياناك باياناك يا حيدر يا حيدر
حيدر يا حيدر ما يعناك ما يعناك. بسمillahirrahmanirrahim. اور آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مدحت عالیہ ابا کے اس ہفتہ وار پروگرام میں، جس میں آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی اور برمنگھم اسٹوڈیوز ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ٹیم آپ کی خدمت میں کوشاں. مدحت عالیہ ابا میں کالز کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جیسا کہ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو جو ہے وہ دعوت دی جائے اور آپ کے کلام بھی سنے جائے. اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر ہونے والی ظلم و بربریت کا جو ہے ایک جو ہے احتجاج جو ہے وہ بھی آپ رقم کرائیے، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ دنیا اسلام تک جو ہے وہ عام ہو پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مہذب انداز میں جو ہے انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ رقم کروائیں گے. ہمارے ساتھ کالز کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. آپ کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ایک مرتبہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ بھی چاہیے تو ابھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، اس نشست میں، اس عبادت میں شریک ہو جائیے. اگلے کالر سے گفتگو کے لیے ان کا استقبال. السلام علیکم سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب، میرا نام ڈاکٹر امتیاز ترابی ہے. جی ماشاءاللہ ترابی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. سلامت رہیے. اچھا، میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو آپ نے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ نہایت قابل تعریف ہے. بہت اچھی ہمت ہے، بہت اچھی کاوش ہے. بہت شکریہ. میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہماری چند ایک مجبوریاں تھی. ایک تو رمضان تھا اور ایک اوپر سے عید بھی آ رہی تھی. جی، تو اس وجہ سے میرے خیال میں شاید یہ پروگرام جو ہے ویورز کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کے پیش نظر یہ جو مذمتی پروگرام ہے ان پہ ذرا کچھ تھوڑا سا ہم نے کوئی اتنا توجہ نہیں دی. لیکن ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم بھی کچھ سو گئی ہے. مجھے کہنے میں ذرا بھی بات نہیں ہے کہ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور اس میں وعدہ کرتے ہیں مولا سے کہ مولا اگر ہم تب ہوتے اور آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوئے تھے تو یہ ہم ظلم نہ ہونے دیتے اور ہم قربان ہو جاتے. تو شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، میں سب سے پہلے خود شرمسار ہوں کہ پریکٹیکلی وی ڈڈ نتھنگ ایٹ آل. یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ لیا ہے انہوں نے، یہود و نصارہ نے، اور اس کے ساتھ آل سعود نے. یہ سارا کچھ آل سعود کے کہنے پہ ہو رہا ہے. جی ہاں. اور اس کا جب تک دندان شکن جواب نہیں دیا جائے گا، اینڈ ٹو بی آنیسٹ، یہ ریکارڈ کرانا، یہ جناب کہ ہم نے قرارداد مذمت پاس کی، یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی انف. وی نیڈ ٹو کم اپ ویری پریکٹیکلی. یہاں سے دستے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی ہم دختر رسول، دختر جناب سیدہ الزہرا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، دختر جناب علی مرتضیٰ پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. آج میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ روضہ اقدس پہ بمباری نہیں ہوئی، یہ جناب سیدہ کی ذات اقدس پہ بمباری ہوئی ہے. وہ زندہ ہے، یہ معصومہ ہے. بے شک. اور یہ معصومہ زندہ ہے اور انہوں نے غفلت میں نہیں کی، جان بوجھ کے کی ہے. یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارا، اور پوری امت کو انکلوڈنگ سنی حضرات بھی سن لیں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ان کا. آل سعود کا جو ایجنڈا ہے، اگر آپ انہدام جنت البقیع کو دیکھیں 130 سال پہلے، جی بالکل، اور اس کے بعد تواتر سے یہ جو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو وہابیت دنیا میں پھیل رہی ہے. اب وہابیت سے کیا ڈرنا ہے؟ یہ تو بھئی گوروں کو بھی پتا وہابیت کیا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مذاہب کو پتا کہ وہابیت کیا ہے. اور وہابیت جو ہے اس میں قاتل ہے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے والوں کے لیے بھی یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. تو خدا کے لیے بلا تفریق، بلا تخصیص شیعہ سنی کے اس محاذ پہ ہم سب کو یکجان ہو کے نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کرانا ہے اپنا احتجاج، بلکہ پریکٹیکلی بتانا ہے کہ اگر اس کے لیے جانوں کا نذرانہ بھی لینا پڑا تو دے دیں گے. زیارت تب ہی پڑھنے کے ہم حقدار ہیں کہ ثابت کریں کہ یہاں سے دستے پوری دنیا سے اہل تشیع کے کہے کہ ہم حاضر ہیں، حزب اللہ کے ساتھ مل کے اپنی جانیں قربان کر دیں گے. جرت نہ ہو کسی بھی معصوم کے روضے پہ حملہ کرنے کی. پروردگار ہدایت کو اور اس کی تمام مینجمنٹ کو سلامت رکھے. اور مجھے امید ہے کہ اب عید گزر گئی ہے،
اس طرف توجہ دی جائے گی کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہے. خدا حافظ و ناصر. الہی آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ہی جو ہے وہ خلوص اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ درد مندانہ اپیل بھی کی، اور ظاہر ہے کہ گلہ جو ہے وہ تو اپنے ہی بھائیوں سے، اپنی ہی بہنوں سے کیا جاتا ہے. ہم منہ اٹھا کر کسی باہر والے سے تو گلہ کر نہیں سکتے، اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ مذہب حقہ اور ملت جعفریہ جو ہے یہ ایک خاندان ہے، ایک خانوادہ ہے. کوئی کسی گھر میں رہ رہا ہے اور کوئی کسی گھر میں، لیکن ہماری روحیں، ہمارے جسم، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا منشور، ہمارا اینڈ گول جو ہے الحمدللہ وہ ایک ہی ہے. اور آج میرے خیال میں میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھ ناچیز کے مطابق اگر ہم ایک کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم زبان ہی کھول دیجئے، یہ بھی ایک احتجاج ہے. کیونکہ اس سے ہمارے جو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ ہم ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے، ہمارا مقصد اتحاد بین المسلمین کا پرچار کرنا ہے. اتحاد بین المسلمین کے پرچم کے علم بردار ہیں. ہم اس وقت یہاں بیٹھے شیعہ سنی کی تفریق میں بالکل بھی مصروف نہیں، بلکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں شیعہ سنی بھائی چارے کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اہل تسنو بھائی، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت جلیل القدر ہیں، اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ بہت ہی محسنہ اسلام ہیں. تو ہمارے اہل تسنو بھائی جو ہیں وہ بھی اس پر بہرحال ایمان رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے احتجاج میں آپ بھی شریک ہوں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی علیکم السلام رحمۃ اللہ. مظفر حسین نقوی صاحب ناروے سے غالباً. جی بالکل. آپ کا پروگرام خیر مقدم ہے. جی ہاشمی صاحب، میں آپ کو پہلے تو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور پھر اتنا خوبصورت یہ پروگرام آپ لے کے آتے ہیں، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ کی ذرا نوازی ہے. اور ہدایت ٹی وی میں واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا. واہ واہ، بے شک یہی ہمارا وتیرہ ہے، اور یہی پیغام ہمیں آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، جس پہ عملی طور پہ یہ کام ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میرے خیال میں ہمارا یہ تعلیمات حقہ جو ہیں وہ ہمیں اہل بیت اطہار سے ملی، اور ان تعلیمات کے مطابق ہمارا اتحاد البین المسلمین جو ہے یہ تو ہماری ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے. آج عبادت میں کیسے شریک ہوں گے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا. جی بسم اللہ کیجئے، ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ابو طالب کے ایمان کی یہی پہچان ہوتے ہیں، جو گھر بھی شان ہو بچے بھی عالی شان ہوتے ہیں. ابو طالب سے سیکھو نعت گوئی کے سلیقے کو، نچھاور آپ کے دیوان پہ دیوان ہوتے ہیں. ابو طالب کی نفرت دور کرتی ہے محمد سے، عقیدہ اگر غلط ہو تو عمل بے جان ہوتے ہیں. ابو طالب کی مستحکم حکومت کی رعایا کے، ابو طالب کی مستحکم حکومت کی رعایا کے، محمد مصطفیٰ حاکم
علی سلطان ہوتے سبحان اللہ چلی آتی ہے خوشبو کربلا والے غلاموں کی ابو طالب ہمارے گھر میں جب مہمان ہوتے ہیں جو گھر بھی شان ہو بچے بھی عالی شان ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تھے ہمارے بھائی مظفر حسین نقوی. آپ نے ناروے سے جو ہے وہ کال کی اور بہترین انداز میں آپ نے ہمیں دعائیں بھی تھی, ہماری حوصلہ افزائی بھی کی, ہماری اس نشست کی بھی جو ہے وہ تعریف کی, اور آپ نے بہترین انداز میں جو ہے وہ عبادت میں چار چاند لگا دیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حضور آپ نے جو ہے وہ عقیدت پیش کی. دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی آج کی اس سعی کو بلند درجات میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, مولا کا احسان. کون اور کہاں سے؟ جی میں سید حسین کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی حسین بھائی, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. تھینک یو. تو میں مکتبہ اہل بیت کا ادنا سا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. اور دنیا میں اس وقت جو رسوائی کے بادل مسلمانوں پہ چھا رہے ہیں اس پہ چند اشعار لکھے ہیں خدا کی مہربانی سے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ کا اپنا کلام اپنی زبان سنائیے, ہم درود پڑھتے ہیں اور پھر عبادت میں سرشار ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نبی کی بات گر سارے مسلمان مان کر چلتے. واہ واہ. نبی کی بات گر سارے مسلمان مان کر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا خوبصورت دنیا مثال. بھر میں سینہ تان کر چلتے. لیا خالق نے روحوں سے عہد جب اپنی وحدت کا, لیا تھا ساتھ ہی اقرار احمد کی نبوت کا. یا وعدہ خدا سے سب نے حیدر کی ولایت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعدہ لے لیا رب نے اطاعت کا. خدا سے جو کیا تھا گر اسی پیمان پر چلتے. کیا بات ہے. خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. واہ واہ. احمد نے شہر علم ہوں میں اور علی گھر ہے. وفی ہے اور میرا دنیا و آخر میں برادر ہے. واہ واہ. یہی ہے رازداں میرا, یہی تو میرا ناصر ہے. یہی محبوب رب ہے اور یہی ساقی کوثر ہے. نبی سے عشق تھا تو انہی کے فرمان پر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. کیا بات. علی ہادی برحق ہے, علی نور ولایت ہے. علی مولا ہے سب کا اور قسیم نار و جنت ہے. رخ انور علی کا دیکھ لینا بھی عبادت ہے. وہ فتویٰ لانتی ہے جس کو حیدر سے عداوت ہے. فضیلت مرتضیٰ کی گر نبی سے جان کر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. کبھی خیبر میں حیدر کو محمد نے بلایا ہے, کبھی ہجرت کی شب میں اپنے بستر پر سلایا ہے. کہیں نور علی و مصطفیٰ واحد بتایا ہے, کہیں پر مرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے. عدورت دل کی دھو کر عدل کے میلان پر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. کیا بات ہے. علی ایسا نمازی ہے عبادت جس پہ نازاں ہے. علی ہی وہ سپاہی ہے کہ میدان جس سے لرزاں ہے. علی صدیق ہے ایسا صداقت جس پہ شاداں ہے. علی ہی ایسا عادل ہے عدالت جس پہ قرباں ہے. خدا دیتا بصیرت اور اسی میزان پر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. کیا بات ہے. رکوع میں دیں جو انگوٹھی تو وہ قرآن میں آتا ہے. سخاوت جب وہ کرتے ہیں تو مالک خود بتاتا ہے. شجاعت ہو حلاوت ہو خدا آیت بناتا ہے. بھلا معراج میں پردے سے کس کا ہاتھ آتا ہے. اگر ساری حقیقت ہو عقل پر چھان کر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. دم آخر قلم دیتے
نبی کی بات لے لیتے. کیا بات ہے. اگر اہل بیت کو ایک ساتھ لے لیتے, جو خالص نیتیں ہوتی تو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے. کبھی قوم کی تقدیر اپنے ہاتھ لے لیتے. فقط ہم ساتھ دیں گے حق کا گر یہ تھان کر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. سلام اس در پہ آ کر احمد مختار کرتے تھے. تلاوت آیائے تطہیر کی ہر بار کرتے تھے. اصل میں وہ منافق قوم کو بیدار کرتے تھے. یہ سب حکم خدا تھا جس کا وہ پرچار کرتے تھے. کبھی وہ در نہ جلتا سب اگر قرآن پر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. اور آخری شعر, جو دنیا بھر میں رسوائی کے بادل ہیں مسلمان پر. واہ واہ. جو دنیا بھر میں رسوائی کے بادل ہیں مسلمان پر, یہ محکومی نظر آتی ہے جو مظلوم انسان پر. تمسخر جو اڑایا جا رہا ہے تیرے گریاں پر. سمجھتے ہیں تمہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی وہ بدتر. نہ ذلت اس قدر ہوتی اگر ایمان پر چلتے. قسم خالق کی دنیا بھر میں سینہ تان کر چلتے. اور یہ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. یہ تھے ڈاکٹر حسین. آپ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا اور بہترین کلام مولا آپ کے جو ہے وہ قلم میں اور بھی زیادہ تاثیر, اور آپ کی اس عبادت کو, اس سعی کو قبول و منظور فرمائے. تمام ان کالرز کا بہت بہت شکریہ جو آج کے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل حال تھے, شامل عبادت تھے, اور تمام وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس عبادت میں بطور سامعین, بطور ناظرین شامل تھے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آخری لمحات ہیں پروگرام کے, اور ان آخری لمحات کو جو ہے وہ ایک بہت ہی ضروری پیغام سمجھتے ہوئے, یہ ایک ناچیز کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہمیں اس وقت من حیث القوم اور اس وقت یونٹی کے جو ہے وہ میسج کے اوپر عمل کرنے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جو ہے وہ اپنی سیرت کو ایسا بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم آج جو ظہور کی دعا کرتے ہیں, ہمارے امام آخر الزماں علیہم السلام کے ظہور کی جو دعائیں کرتے ہیں, اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا. جیسے شہید سبط جعفر مولا ان کے درجات کو بلند سے بلند ترین فرمائے, جیسے وہ فرمایا کرتے تھے اپنے آخری کلام میں. آپ نے کہا کہ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا, کیا ہے ہماری تیاری. مطلب یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں, لیکن آج ہم نے امید کرتے ہیں کہ اس پیغام کے ساتھ کہ آج ہم اپنے جو رمضان المبارک کی عبادات, نمازیں اور روزے اور عمرے اور سب کچھ جو ہم نے پڑھا, الحمدللہ خداوند حضور اس کو قبول فرمائیں گے. لیکن ہم نے اس دعا جو جیسا کہ ہمارے بھائی امتیاز بھائی نے بھی کہا کہ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے, لیکن آج کی جو کربلا ہے اس کربلا میں بھی ہم نے من حیث القوم اور مولا کے مانتے ہوئے کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں, اگر آج مولا کا ظہور ہو جائے تو ہماری ایسی کیا تیاری ہے کہ ہم مولا کو پیش کریں گے کہ مولا ہمیں قبول کر لیجئے. آج ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں. مدحت آل ابا کا نارمل فارمیٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ مدحت آل ابا جو ہے ایک ہفتہ وار پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ منقبت پڑھیں, زیادہ سے زیادہ قصیدہ گوئی کریں, زیادہ سے زیادہ مولا کا ذکر کریں, اہل بیت اطہار علیہم السلام کو خراج پیش کریں. لیکن ظلم و بربریت اس دہن پر آ پہنچی کہ ہمیں آج اس مدحت آل ابا پر بھی تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ کرنی پڑ رہی ہے, یعنی کہ کنڈیم کرنا پڑ رہا ہے وہ تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سوچ کے, ان کے پیغام کے, ان کے حواریوں کے, ان کے ماننے والوں کے, ان کے شیعوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آج تبرہ کرنے کا وقت ہے. تبرہ سے مراد لان تان نہیں ہے, تبرہ سے مراد ہم نے کنڈیم کرنا ہے ان عناصر کو جو اہل بیت اطہار علیہم السلام ایسی جسارت کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے تک بمباری کر رہے ہیں. حالانکہ روزوں میں جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ ہماری بیوی روزے میں جو ہے وہ مدفن نہیں ہے. ہماری بیوی پوری کائنات کی محسنہ ہے, اسلام کی محسنہ ہے.
تو جو کائنات کے وارث ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم آج عزاداری کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری بیوی ہمارے ساتھ شامل حال ہیں, ہمارے حق میں دعا کر رہی ہیں, اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنی اسی بیوی سے, ہم اپنی غریب بیوی سے دعا کرنے کی اپیل کرتے ہیں کہ اے بیوی ہمارے حق میں دعا کیجئے, ہمارے شیعان حیدر قرار میں یونٹی کے لیے دعا کیجئے, اور ہماری اس دعا کو اپنے رب تک پہنچائیے کہ ہمارے آخری جو امامت کے تاجدار ہیں مولا آخر الزمان علیہ السلام آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان علی محسن ہاشمی کو, ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی برمنگھم ٹیم کو, بالخصوص عادل بھائی کو اور زین بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سنڈے مدحت عالیہ ابا کے ریگولر فارمیٹ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. آپ سب کا اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.